صفحہ نمبر 38 جلد اول سیرت النبی، صفحہ نمبر 38 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے، جو لوگ خاص فن سیرت کے ارکان اور معتمد ہیں، ان کا اور ان کی تصنیفات کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے 3-4 ویلاگ میں کچھ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، تو یہ مصنفین کے نام ہے، تنصیف جنہوں نے کی ہے، اور ان کی سن وفات اور ان کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبد الرزاق بن حمام بن نافع حمیری، سن ہجری 211، سکات محدثین میں ان کا شمار ہے۔ مزاج میں کسی قدر تشیع تھا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق مرتد بھی ہو جائیں تب بھی ہم ان سے روایات حدیث ترک نہیں کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی، اس لیے اس زمانہ کی حدیثیں ناقابل سند ہیں۔ فن مغازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔ عبد الملک بن ہشام الحمیری، علی ابن محمد المدائنی، یعنی عبد الملک بن ہشام الحمیری، علی بن محمد المدائنی، 213 یا 218 سن ہجری سے لے کر ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ 213 سے 218 ان کا سن ہجری میں ذکر گزر چکا ہے۔ آگے 225 سن ہجری میں انہوں نے وفات پائی، یہ وفات کا سن بتایا گیا ہے۔ ابو معشر نجی اور سلمہ بن فضل وغیرہ کے شاگرد تھے۔ تاریخ و انصاب عرب میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ محدثین میں ان کا شمار نہیں، لیکن مورخین کے امام ہیں۔ اغانی کے دفتر بے پایاں کا مخزن یہی ہیں۔ تاریخ و انصاب میں ان کی کثرت سے تصنیفات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ان کی کتاب نہایت مبسوط ہے، اور ابن ندیم کے بیان کے مطابق ہر قسم کے متعدد اور متنوع عنوان قائم کیے ہیں۔ عمر بن شبۃ البصری، سن ہجری 262 میں وفات پائی انہوں نے۔ حدیث، تاریخ، ادب اور لغت، شاعری اور نحو کے امام ہیں۔ مکہ مبارکہ، مدینہ مطیبہ اور بصرہ کی تاریخیں لکھی ہیں۔ علم سیر میں نہایت بلند پایا تھے۔ حدیث میں ابن ماجہ اور تاریخ میں بلازری اور ابو نعیم ان کے شاگرد تھے۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی، سن ہجری 279 سن ہجری، مشہور محدث ہیں، جن کی کتاب سیاہ ستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا خاص رسالہ ہے، جس کا موضوع گزشتہ تصانیف سے الگ ہے۔ اس رسالہ کا نام کتاب الشمائل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات و عادات و اخلاق کا ذکر ہے۔ اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبر اور صحیح ہوں۔ اس رسالہ پر متعدد علماء نے شروح و حواشی لکھی ہیں، یعنی شرح اور حواشی لکھیں۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم، سن ہجری 285، محدثین کبار میں شمار ہیں۔ مسند صحابہ رضی اللہ ان کی تالیف ہے، جس کے آخر میں کتاب المغازی شامل ہے۔ ابو بکر احمد بن ابی خثیمہ البغدادی، محمد بن عائض دمشقی، سن ہجری 299 حدیث میں ابن حنبل اور ابن معین کے شاگرد اور تاریخ و سیر کے جلیل القدر عالم تھے۔ تاریخ کبیر ان کی تصنیف ہے، جس میں سیرت النبی کا حصہ بھی شامل ہے۔ ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ اکثر اس کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ قدمہ تصانیف تھیں۔ ماں بعد کی تصنیفات کا ہم ایک مختصر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ یہ تصانیف قدیم تصانیف اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اس نقشہ میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قدمہ کی تصانیف کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ فی نفسہ مستقل
تصنیفات تھیں، اور ان میں جس قدر ذخیرہ معلومات ہیں خود اصل کتابیں نہیں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اگلے ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی، اور اس میں حرف بحرف لمحہ بلمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکمل طور پر لکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کی ایک ایک چیز آپ تک پہنچائی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔